بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 7واں سبق ہے، تو پہلے ہم عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ لفظیت و معنویت، فاللفظیت منہا علی ضربین، سماعیت و قیاسیت، فالسماعیت منہا 91 عاملا، والقیاسیت منہا 7 عوامل، والمعنویت منہا عددان، وتتنوع السماعیت منہا علی 13 نوعا۔ تو پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کیا کیا ہیں، حرف کیا ہیں، فعل کیا ہیں۔ تو لفظیہ بھی اسم ہے اور وہ حرف ہے، معنویت اسم ہے، فاللفظیت یہ بھی اسم ہے، منہا یہ من حرف جر ہے اور ہا ضمیر مجرور ہے، اور علا بھی حرف ہے، ضربین اسم ہے، سماعیت اسم ہے، وہ حرف ہے، قیاسیت اسم ہے، فسماعیت یہ بھی اسم ہے، منہا یہ حرف جر اور ضمیر مجرور ہے، 91 عاملا یہ سارے اسماء ہیں، والقیاسیت یہ بھی اسم ہے، منہا کی ترکیب گزر گئی، 7 عوامل یہ بھی دونوں اسم ہیں، المعنویت یہ بھی اسم ہے، منہا جار مجرور ہیں، عددان اسم ہے، تتنوع یہ فعل ہے، السماعیت اس کا فاعل ہے، اسم ہے، منہا کی ترکیب گزر چکی، علی یہ حرف جر ہے، 13 نوعا یہ بھی اسماء ہے۔ اب ہم ان کا لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظیہ کا معنی ہے لفظی، معنویہ کا معنی ہے معنوی، اور منہا ان میں سے، ضربین معنی 2 قسموں پر، سماعیہ معنی سنی ہوئی، اور قیاسیہ معنی ضابطے کے مطابق، اور 91 عاملا اس کا معنی ہو جائے گا 91، اور قیاسیہ وہی ضابطے کے مطابق، اور 7 عوامل اس کا معنی ہو جائے گا 7 عامل، اور عددان کا معنی 2 عدد ہیں، اور تتنوع السماعیہ یعنی سماعی تقسیم ہوتا ہے یا سماعی کی اقسام بنتی ہیں، 13 یہ 13، یہ نئے الفاظ تھے تو ان کا معنی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ لفظیت و معنویت، اس کے اوپر 3 قسم کے اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوع ان کو پڑھ لیں، پہلی قسم ہم نے مرفوع کی بنا دی ہے، یا منصوب پڑھ لیں، یا آپ ان کو مجرور پڑھ لیں۔ اگر مرفوع پڑھتے ہیں تو مرفوع پڑھنے کی بھی چند ترکیبیں ہم کر سکتے ہیں، جیسے ہم لفظیت و معنویت ان کو آپس میں عطف ڈال کر بنا دیں خبر، اور ہیا ان کا مبتدا محذوف نکال لیں، تو اس طریقے سے بھی ترکیب ٹھیک ہو جائے گی۔ یا پھر اس سے سابقہ ترکیب میں 100 عامل ان گزرا ہے، اس کے اندر جو 100 کا لفظ تھا اس کو آپ بنا لیں مبدل منہ، اور لفظیت و معنویت اس کو معطوف علی معطوف بنا کر بنا لیں بدل، پھر بھی ترکیب ٹھیک ہے۔ یا آپ لفظیت و معنویت کو خبر ہی رہنے دیں، اور بعضها یہ آپ مبتدا محذوف نکال لیں، یعنی بعضها مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور لفظیت یہ خبر، تو بعضها لفظیت یہ الگ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، وہ عاطفہ، اور بعضها معنویت یہ الگ سے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، یعنی 2 جملے بن جائیں گے۔ اور ایک اور ترکیب بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ منہا لفظیت و منہا معنویت، یعنی لفظیت و معنویت کو بنا دیں الگ سے مبتدا، اور منہا یہ ان کی خبریں محذوف نکال لیں، اور ہا ضمیر کا مرجع عوامل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ مرفوع کی بہت ساری ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ لفظیتاً و معنویتاً ان کو منصوب پڑھیں تو پھر اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ آنی فعل آپ کو محذوف یا مقدر ماننا ہوگا، اور یہ متکلم کا صیغہ ہے تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل جائے گا، اور لفظیتاً و معنویتاً یہ معطوف علی معطوف مل کر اس کے مفعول بھی بن جائیں گے، اور یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے ان کو پڑھا ہے لفظیتن و معنویتن، یعنی جر کے ساتھ،
تو اس صورت میں جو سابقہ عبارت میں مئت عاملن میں عاملن لفظ تھا اس کا یہ بدل بن جائیں گے، اور مبدل من بدل دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ لفظیتن و معنویتن بھی مجرور ہوں گے۔ تو یہ تو تین قسم کے اعراب کے اعتبار سے لفظیتن و معنویتن کی تراکیب پر ہم نے گفتگو کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فا برائے تفصیل ہوگی، اللفظیہ ذو الحال منہا، یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ بن جائیں گے فاللفظیہ کا حال۔ حال اپنے ذو الحال سے مل کر مبتدا اور علی ضربین یہ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہے سماعیت و قیاسیت، تو ان کا مبتدا محذوف نکال لیں گے، احدہما سماعیت و ثانیہما قیاسیت، اس طریقے سے احدہما مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور قیاسیت سماعیت اس کی خبر ہو جائے گی۔ یہ الگ سے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، وہ عاطفہ ہو جائے گا، اور ثانیہما یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور قیاسیت اس کی خبر، جملہ اسمیہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ ضربین سے اس کو بدل بنا لیں، یہ ضربین جو موجود ہے اس سے پہلے سماعیتن و قیاسیتن بدل بنا لیں گے، تو پھر یہ مبدل من بدل مل کر مجرور ہو کر سابقہ جملے کے ساتھ لاحق ہو جائے گا۔ فا تفصیلیہ ہے، اور السماعیت ذو الحال منہا حال، ہا ذو الحال مل کر مبتدا، احد معطوف علیہ وہ حرف عطف، تسعون معطوف علیہ معطوف مل کر ممیز، عاملاً تمیز، ممیز ضمیر مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القیاسیہ میں وہ عاطفہ ہوگی، القیاسیت ذو الحال بن جائے گا، منہا اس کا حال، اس سے ملتی جلتی ترکیبیں سابقہ جملے میں گزر چکی ہیں۔ حال ذو الحال سے مل کر بن جائے گا مبتدا، اور سبعۃ عوامل یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائے گی اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ عاطفہ المعنویت یہ سابقہ ترتیب کے مطابق ہی ذو الحال اور منہا اس کا حال، حال ذو الحال مل کر مبتدا اور عددان اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ عاطفہ تتنوع یہ فعل مضارع ہے، اور السماعیت یہ ذو الحال اور منہا حال، حال ذو الحال مل کر تتنوع کا فاعل، اور علی حرف جر ثلاثۃ عشر ممیز نوعاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر تتنوع فعل کے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ اور خبریہ ہو جائے گا۔ یہ تو جی ہماری ترکیب مکمل ہو گئی۔ اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ان 100 عوامل میں سے کچھ عوامل لفظی ہیں اور کچھ معنوی ہیں۔ پھر ان 100 میں سے لفظی عوامل 2 قسم پر ہیں، ایک قسم سماعی ہے، دوسری قسم قیاسی ہے۔ پس سماعی ان 100 میں سے 91 عامل ہیں، اور ان 100 میں سے قیاسی 7 عامل ہیں، اور ان 100 میں سے معنوی 2 عدد ہیں، اور ان 100 میں سے سماعی عوامل کی 13 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ترجمہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے، کیونکہ فن کے شروع میں ہی میں نے ان کی اقسام کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ تو یہ تقسیم ہو گئی 100 عوامل کی، کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔